صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، جس نے ہم کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق اور صحت عطا کی. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ماہ مبارک رمضان عطا کیا، زندگی دی، اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں آئندہ ماہ رمضان تک کی زندگی، صحت اور توفیق عنایت کرنا. رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حضور پاک فرماتے کہ روزے دار کے لیے دو مسرتیں ہیں، یعنی دو خوشی کے موقع ہے، دو خوشی کے اوقات ہے. ایک وقت افطار اور دوسرا وقت ملاقات پروردگار. یعنی افطار کا وقت اور شاید نماز کا وقت، یہ دو موقع ایسے ہوتے کہ روزے دار اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، یا اللہ کی بے انتہا نعمتیں اس پر نازل ہوتی. واقعی میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں کہ وقت افطار کی عجیب رونق ہوتی ہے، اتنی خوشیاں، اتنی نعمتیں دسترخوان پہ سجی ہوئی، طرح طرح کے ڈشز ہم کو خدا کی بارگاہ میں شکر کے سجدے پہ مجبور کر دیتی کہ اللہ تو نے ہمیں کتنا نوازا ہے، کتنا عطا کیا ہے، واقعی میں تو مہربان ہے. یہ رحمتیں، یہ عطائیں اور وہ انویزیبل ریوارڈز جو اللہ روزے دار کو دیتا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ واقعی میں روزے دار کے لیے مسرت ہے. اور اس موقع کو اور زیادہ ہم نور علی نور کر دے، وہ ریوارڈز، وہ نعمتیں جو اللہ ہم کو دیتا ہے احادیث معصومین سے، کہ اب جب ہم افطار کے لیے بیٹھے، ہم نے ساری تیاری کر لی، ہم نماز مغربین کی تیاری کر رہے، ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کی تیاری کر رہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور بندہ خدا اللہ کی نعمت سے روزے کو افطار کرتا ہے. عام طور پہ جنرلی عالم اسلام میں میجورٹی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ سے روزے کو فاسٹ کو بریک کیا جاتا ہے. ٹرو، ہم یہی تو دیکھتے ہیں نا کہ ہر جگہ کھجور ہوتے اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کو کھجور کا تحفہ بھی دیتے ہیں. کھجور کھانا یا کھلانا، دس از ون آف دا بیسٹ اینڈ ون آف دا موسٹ فروٹفل تھنگ کہ جو عام دنوں میں بھی بڑا بینیفیشیل ہے. یعنی نہ صرف افطار کے لیے بلکہ افطار کے علاوہ بھی دس از سو بینیفیشیل. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، احادیث معصومین میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. ون آف دا فیوریٹ فروٹس آف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ امام علی رضا علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ ان کا فروٹ تھا وہ ایک کھجور. اور اتنے ساری اس کی روایت ہے. آف کورس میں کھجور کے اوپر آج بات نہیں کر رہی ہوں، بس مختصر یہ کہ کھجور کھانا بہت مفید ہے صحت کے لیے. اس میں فائدہ نفع ہی نفع ہے. اور یہ صرف افطار میں نہیں کھانا. اچھا، افطار کرنا، افطار کھجور سے کرنا بہت اچھی بات ہے، ثواب بھی ہے. ثواب کیسے ہے کہ پھر ہمارے پاس حدیث معصومین ہے. تقریباً رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی پاک نے اور ائمہ طاہرین نے فرمایا، اگر کوئی حلال خورمے سے افطار کرے، کھجور ہم کھاتے اور انشاءاللہ ہم سارے حلال رزق کماتے، اگر کوئی حلال روزی سے کمائے ہوئے حلال خورمے سے اگر کوئی افطار کرے تو اللہ اس ایک کھجور کھانے کے عوض اس کی نمازوں کو 400 ٹائمز ریوارڈ زیادہ دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے پروردگار کہ جو کھانے کے بعد ہم کو اتنا زیادہ ثواب دے رہا ہے. یعنی کھجور میں کھا رہی ہوں، اللہ میری نمازوں کو 400 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے ریوارڈ دے رہا ہے. کتنا کرم ہے میرے مالک کا. اور یہ کھجور ہم جنرلی ایک کھاتے ہیں نا ثواب کے طور پہ یا ایک سنت کے طور پہ، لیکن سائنٹیفکلی ناؤ دس از اسٹڈیڈ کہ آپ کم سے کم 4 کھجور کھائیں. 4 to 7 کا عدد ملتا ہے.
اسٹڈیز ڈفرینٹ اسٹڈیز کے اعتبار سے 4 to 7 ایٹ لیسٹ ایٹ 4 کھجور, کیونکہ دس از ویری بینیفیشیل. جیسے ہم کاربوہائیڈریٹس والے ایپیسوڈ میں تھوڑا بات کر چکے کہ کھجور کے اندر وہ سمپل شوگر ہوتی ہے, اور جیسے ہی آپ کی باڈی میں جاتی ہے یہ انسٹنٹ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں اور انسٹنٹ گلوکوز آپ کے بلڈ اسٹریم میں سپلائی کرتی ہے, بیکاز یو نیڈ ٹو انرجائز یور سیلف. آپ 10-12 گھنٹے سے بھوکے ہو تو اس وقت یہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور نہ صرف افطار کھجور سے کرے بلکہ سحری میں بھی کھجور کھانا سنت اور ریوارڈنگ ہے, اینڈ آف کورس اس کے سائنٹیفک بینیفٹس بھی ڈیفینیٹلی ہے. سو افطار میں کھجور کھائے, سحری میں کھجور کھائے. اس کے علاوہ کیا کرے؟ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل, 5ویں امام نے فرمایا رسول اللہ سے ریلیٹ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک روزے دار کے لیے وہ بہترین چیزیں جس سے کہ افطار کیا جائے وہ کشمش ہے. کشمش یا کوئی شیرینی, کوئی مٹھاس. یعنی 5ویں امام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشمش سے اپنے روزے کو افطار کرتے تھے, اور اگر کشمش بھی اویلیبل نہ ہو, یعنی ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کھجور ہے, کھجور کے علاوہ ہمارے پاس کشمش ہے جس سے نبی پاک افطار کرتے تھے, اور اگر کشمش بھی اویلیبل نہ ہو تو رسول اللہ شیرینی سے افطار کرتے تھے, یعنی حلوے سے افطار کرتے تھے یا کوئی بھی میٹھی چیز اس سے افطار کرتے تھے. میٹھا اہل بیت کو پسند آتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام, امام باب الحوائج علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کو میٹھی مٹی سے بنایا گیا, ہم کو میٹھی, ہماری جو طینت ہے وہ شیرین ہے, ہم کو میٹھی مٹی سے خلق کیا گیا ہے, اور ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی طینت سے بنایا گیا. تو ہمیں بھی میٹھا بہت پسند ہے اور ہمارے شیعوں کو بھی میٹھا پسند ہوگا. اور راوی کہتا ہے کہ 7ویں امام کے دسترخوان پر ہمیشہ حلوہ ہوتا تھا یا کوئی میٹھی چیز ضرور ہوا کرتی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یا کھجور سے یا کشمش سے یا حلوے سے یا کسی بھی میٹھی چیز سے افطار کریں, اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو وی کین گو وتھ کھڑی شکر. آپ میٹھا لے, شوگر لے, کہ جس سے انشاءاللہ ہم میٹھی شیرینی چیز سے افطار کر سکتے. اس کے علاوہ ہم کیا کریں تو ایک مرتبہ پھر سے ہمارے پاس روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے, مولا فرماتے کہ اگر رسول اللہ کو کوئی میٹھی چیز میسر نہ ہوتی, یعنی اگر آپ کو کشمش بھی نہ ملا, اب میں کشمش کے فوائد نہیں پڑھتی ہوں, ماشاءاللہ ناظرین کافی اس بات پہ علم رکھتے بھی ہو گئے. اگین ٹو میک اٹ پریسائز, اس میں بھی سمپل شوگرز ہوتے ہیں. کشمش بلغم سے بچاتا ہے, کشمش بری ہم کو کھانسی سے بچاتا ہے, ریسپائریٹری ڈیزیز سے بچاتا ہے, اور ہماری میموری کو بھی کافی شارپ کرتا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اگر شیرینی بھی میسر نہ ہو تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے جو سب سے بہترین اور ایزیلی ایکسیسیبل نعمت ہے وہ ہے واٹر. رسول اللہ اگر شیرینی نہ میسر ہو تو مولا کہتے کہ نیم گرم پانی سے افطار کرتے تھے. یعنی نیم گرم پانی کے لیے ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 6 امام نے فرمایا کہ 2 چیزیں نفع ہی نفع ہے. دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف بینیفٹس ان 2 things. ایک گرم پانی اور دوسرا انار. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے, چاہے وہ آپ کے کوئی امراض ہو, چاہے وہ فیٹی لیور ہو, کوئی بھی بیماری ہو, لنگز ریلیٹڈ ہو, ریسپائریٹری ڈیزیز کی ہو, لیور سے ریلیٹڈ ہو, گرم پانی اور انار خوب نفع دیتا ہے. اور رسول اللہ نیم گرم پانی سے افطار کرتے تھے. تو یہ بھی کتنی زیادہ رونق بخش ہے, کتنا زیادہ فوائد ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں اپنی ریالٹی سے تو عام طور پہ ہم دسترخوان پہ یا افطار کے موقعوں پہ کیا دیکھتے, ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں, رائٹ. شربت ہوتا ہے تو ٹھنڈا ہوتا ہے, جوسز ہوتے تو ٹھنڈے ہوتے ہیں, یا خدا نخواستہ ایریٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل avoid aerated drinks at any cost and at any situation, any circumstances.
कोक, सोडा, थम्स अप, जो भी एरेटेड ड्रिंक्स है, वॉट एवर फॉर्म एंड वॉट एवर कलर एंड फ्लेवर इट इज़, प्लीज़ अवॉइड इट. दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ इन एनी फॉर्म. ये आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देता, बल्कि ये आपको नुकसान ही नुकसान देता है. ट्रू. सेकेंड, अगर आप रोज़ा इफ्तार करते हुए, क्योंकि आपने पूरा दिन पानी नहीं पिया, इस वक्त अगर आप थोड़ा सा भी ठंडा पानी पीते या ठंडे पानी से इफ्तार करते हैं, तो ये आपके स्टमक लाइनिंग्स को इरोड करेगा या ये आपके लिवर पे लोड डालेगा और किसी तरह ये आपको नुकसान पहुंचाता है. मे बी इन अ लॉन्ग रन ये आपको आगे जाके कुछ ऐसी छोटी बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर देगा. इट्स ऑलवेज़ बेटर कि अगर हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग लाइफ जिए और बीमारियों से महफूज रहे, तो रोज़ा रखने, इफ्तार पे, सहरी में या इवन अदरवाइज़ भी हम अपनी रूटीन में आदत डालें नीम गर्म पानी पीने की या वार्म वाटर या लुक वार्म वाटर की, क्योंकि यही हमको अहले बैत ताहिरीन ने दर्स भी दिया है. और सुन्नत रिसालत मआब भी है कि रसूलुल्लाह अगर शीरीनी ना अवेलेबल हो तो नीम गर्म पानी से इफ्तार करते थे. ठीक, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई जो हम इंशाल्लाह अपने दस्तरखान पर रखेंगे और किस तरह से हम इफ्तार करेंगे. नॉट टू मेंशन अवॉइड ऑयल. ऑयल, फ्राइड आइटम्स, जो भी ऑयली चीज़ें हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, ये सहरी में भी अवॉइड करें. सहरी में अवॉइड इसलिए करें क्योंकि जब आपके बॉडी में ऑयल कंजम्पशन होगा या किसी भी फॉर्म में, ऑफ कोर्स फूड फॉर्म में, तो ये आपको प्यास का गलबा देगा. और अगर इफ्तार में जबकि आपका पेट खाली और आप इसके अंदर फ्राइड आइटम्स डालोगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, ब्लोटिंग, इरिटेशंस या इस तरह के प्रॉब्लम्स में मुब्तला करेगा. अल्सर वालों को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. तो आप कोशिश ये करें कि इफ्तार में कोई भी फ्राइड आइटम्स ना ले. गो विथ द रोस्टेड वन और द ग्रिल और द बेक आइटम्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नज़दीक दूध से इफ्तार करना मुस्तहब करार पाता था. मौला अली अलैहिस्सलाम दूध से इफ्तार करते थे. दूध नबियों की ग़िज़ा है, नबियों की पसंदीदा ग़िज़ा है. सारे नबियों ने मिल्क को प्रेफर किया है. मिल्क इतना ज़्यादा सेहतयाब, इतना ज़्यादा नफ़ा बख्श है कि हम देखें कि अहादीस मासूमीन है, बट गो विद द काउज़ मिल्क. काउज़ मिल्क शिफा है, गाय के घी में भी शिफा है. तो ये भी अहले बैत ने हमको सिखाया कि कौन सा मिल्क लेना है, और मिल्क इन इट्स प्लेन फॉर्म इज़ शिफा. अगर उसमें हमने कुछ ऐड किया है और फिर वो हमको नुकसान देता है, सो वी आर टू बी ब्लेम्ड. बट प्लेन मिल्क, प्लेन काउज मिल्क इन एनी लाइक सिंपल फॉर्म, ये नफ़ा ही नफ़ा है. और ये मौलाए कायनात की सुन्नत व सीरत है कि कभी अपना रोज़ा इफ्तार करे तो ज़रूर मिल्क से करे, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. कि मौलाए कायनात, जब हम 19वीं माह रमज़ानुल मुबारक के मसाइब सुनते हैं तो हम यही तो मौला की तारीख़ में पढ़ते हैं कि बीबी उम्मे कुलसूम के यहाँ जब उनके बाबा इफ्तार के लिए आए तो जनाब उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान पे नमक रखा, रोटी रखी और दूध रखा, और मौला ने नमक और रोटी से इफ्तार किया और अपनी बेटी से कहा कि आज दूध को उठा ले, क्योंकि एक वक्त में एक से ज़्यादा नेमत को इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता. तो ये हमको एक मैसेज दे रहा है कि मौलाए कायनात कभी नमक रोटी से इफ्तार करते थे और कभी दूध और रोटी से इफ्तार करते थे. दुआ करते कि अल्लाह हमको अहले बैत ताहिरीन के मौलाए कायनात के हकीकी मानने वालों में शुमार करना और हमें उनकी सुन्नत और सीरत पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमा. व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम.